اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی ولادت باسعادت سے منسوب اس بابرکت مہینے کا استقبال اور اس کے نورانی ساعتوں کو ویلکم کرنے کے لیے عاشقان مصطفیٰ منتظر ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو شان ہے، اس کی بے مثلیت اور اس کے جو امتیازی پہلو ہیں، ان پر گزارشات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ یہ دو آیات مقدسات ہیں، اور یہ وہ آیات مقدسات ہیں جو قرآن پاک کے ابتدائی آیات کہلاتی ہیں۔ نزول قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ آیات بابرکات ہیں۔ اور پھر کمال دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز کس ذکر کے ساتھ کیا ہے؟ انسان کی خلقت کا ذکر بھی فرمایا ہے اور انسان کی ولادت کا ذکر بھی۔ دیکھیے نا، دو آیات ہیں۔ پہلی آیات مکمل بھی خلق پر ہوتی ہے اور دوسری آیت شروع بھی خلق سے ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اگلی آیت بھی خلق سے شروع ہوتی ہے، خلق الانسان من علق۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تخلیق انسانیت کا ذکر کیا، دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ولادت انسانیت کا ذکر کیا۔ تو انسان کی خلقت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، انسان کی ولادت کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ مختلف آیات مقدسات ہیں قرآن پاک میں، جن میں آیات خلقت بھی ہیں اور آیات ولادت بھی ہیں، ذکر خلقت بھی ہے، ذکر ولادت بھی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اور ایک کسی مقام پہ قرآن فرماتا ہے خلقکم من تراب، تم سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو جو مٹی سے پیدا ہونا ہے یہ شان خلقت ہے، نطفے سے پیدا ہونا یہ شان ولادت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی خلقت کا ذکر بھی قرآن میں شامل کیا اور ولادت کا ذکر بھی قرآن میں شامل کیا۔ لیکن جب باری محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شان خلقت پر بھی قسم بیان کرتا ہے اور شان ولادت پر بھی قسم بیان فرماتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت نورانیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، دنیا کو یہ بتانا مقصود ہے اور دنیا کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ جن کی خلقت بھی بے مثال ہے، جن کی ولادت بھی بے مثال ہے، اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو چرچا اس لیے کرتے ہیں کہ جیسی خلقت میرے آقا علیہ السلام کی ہوئی، ایسی خلقت کسی کی نہ ہوئی، اور جیسی ولادت میرے مصطفیٰ کی ہے ایسی ولادت بھی کسی کی نہیں، ولادت میں بے مثلیت ہے۔ آج ہم چونکہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے، تو میں مختلف زاویوں سے
حضور کی ولادت کی شان بیان کروں گا۔ سب سے پہلی شان ولادت پاک کی۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ولادتیں ہوتی ہیں، مگر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی حیثیت کیا ہے، انفرادیت کیا ہے، بے مثلیت کیا ہے، اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جدا کیسے ہے؟ اس کی پہلی وجہ باعتبار ذکر، پہلی وجہ سنیے، اور ایک ایک وجہ پر آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ باعتبار ذکر، ذکر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سب سے بے مثال ہے۔ جب اللہ پاک نے عام انسانوں کی ولادت کا ذکر فرمایا خلقنا الانسان من نطفۃ، کبھی فرمایا ان خلقنا النطفۃ من علقۃ، کبھی اللہ رب العزت نے فرمایا خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ یعنی جہاں بھی بات فرمائی انسان کی ولادت کی تو اللہ پاک نے ذکر کیا انسان کا، اور جب باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کی، جب باری آئی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ذکر کی، تو اللہ نے قسم بیان فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم، اور شہر مکہ کی قسم کیوں بیان فرمائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مقصد کیا تھا اس قسم کا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا کہ محبوب تیری ذات اس میں خرام ناز کرتی ہے، محبوب تیرے قدم لگے ہوئے۔ اور آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے اپنے محبوب کے والد کی، اور قسم ہے اس کی جو پیدا ہوا، نومولود کی قسم۔ تو اس آیت کریمہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قسم بھی بیان ہو رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی قسم بھی بیان ہو رہی ہے کہ ایسی ہستی جن کی ولادت بے مثال ہے، جن کی ولادت پر اللہ خود قسمیں بیان فرمائے، اس ہستی کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا اعتبار، یہاں میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا پنجابی کا، جب اللہ رب العزت نے، دیکھیے جب بھی ہم کسی شخصیت کا تعارف کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، مثلا علامہ اقبال کا، قائد اعظم کا، تو ہم شہر ولادت کا ذکر بھی کرتے ہیں، جائے ولادت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر جو شخصیت ہے ان کی ولادت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جائے ولادت اور اسی طرح ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں، سورۃ البلد میں، جائے ولادت کا بھی ذکر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ولادت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک شاعر یہاں پہ فرماتا ہے کہ میں قربان جواں انہیں ٹبیاں تو جتھے نبی سونا ایجڑ چار داسی، انہاں غاراں دی شان عظیم آہی، جوڑا چمیا جنا سرکار داسی، تے جگ جانے حجاز دے ٹبیاں وچ، اللہ پیار دے جال وچھا بیٹھا، ایسا یار دا دیس پسند آیا، اپنا گھر بھی اتھے بنا بیٹھا۔ تو اللہ پاک نے اس شہر کی قسم بیان فرمائی جہاں محبوب پیدا ہوئے، پھر محبوب کی پیدائش کی بھی قسم بیان فرمائی۔ تو پہلی وجہ کیا بنی کہ سارے لوگوں کی ولادت کا اللہ ذکر کرتا ہے اور ولادت محمدی کی قسم بیان کرتا ہے۔ دوسری وجہ باعتبار رضا، یہ بھی بڑا پیارا سبب ہے اور بڑی پیاری وجہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں دھوم دھام سے اس کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہر اعتبار سے بے مثل ہے، ایک معجزانہ شان رکھنے والی ولادت ہے۔ اور وہ کس طرح؟ اللہ پاک نے جب عام لوگوں کا ذکر کیا تو فرمایا هو الذی، وہ اللہ، یصورکم، جس نے تمہاری تصویریں بنائیں، فی الارحام، ماؤں کی ابطان کے اندر، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا۔ یعنی اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا جیسے اللہ کی منشا تھی، جیسے اللہ کی رضا تھی۔ یہ عام ولادتوں کا ذکر ہے۔ اور جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا عقیدہ بیان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی آخری جو دو شعر ہیں
اس میں آپ حضور کی شان یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک قد خلقتا کما تشاء، یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا ہے ویسے ہی رب نے آپ کو بنایا ہے۔ عام ولادتوں کا ذکر ہے تو یشاء کی بات ہوئی، اور ولادت مصطفیٰ کی بات ہوئی تو صحابی تشاء کی بات کرتا ہے۔ یشاء اور تشاء میں فرق کیا ہے؟ یشاء میں کہ جیسے رب نے چاہا ویسے عام ولادتیں ہوئی ہیں، اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ جیسے مصطفیٰ کریم نے چاہا ویسے ان کی ولادت ہوئی۔ رب آکھیا میرے یا محبوبہ دس کی ہو جیا تینوں بناونا ہے، جیویں میرے حبیب تیرا جی چایا اساں اوہو جیا تینوں سجاون آئے، تے محبوب آکھیا انج بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولاں ساڈی دوواں دی ایک ہی زبان ہوئے۔ تیسری وجہ باعتبار خبر، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں عمومی طور پر عام طور پر ان کی ولادت کی خبر دائی دیتی ہے۔ دائی نے بتا دیا کہ بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے، تو عام ولادت کی خبریں دائیاں دیتی ہیں، دائی بتاتی ہے۔ اور ولادت مصطفیٰ کا ہم تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ولادت مصطفیٰ کی بے مثلیت کیا ہے؟ دیکھیے کہ جو عام بچے پیدا ہوں ان کی ولادت کی خبریں دائی دیتی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبریں اللہ کے پیغمبر دیتے رہے تھے۔ یہ بے مثلیت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے، سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے حواریوں کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں؟ مبشرم برسول، ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا، یاتی جو آنے والا ہے، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا۔ معلوم یہ ہوا ہماری ولادت کی خبریں دائیاں دیتی ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبریں اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ باعتبار فکر، اور یہ بھی بڑا پیارا فرق ہے عام ولادتوں میں اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ دیکھیے، عام ولادت ہو تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اسے فکر ہوتی ہے اپنی بھوک مٹانے کی، دودھ پینے کی فکر ہوتی ہے، دودھ پینے کی فکر۔ وہ روتا ہے اور رو کر دودھ طلب کرتا ہے۔ طالب کس کا ہوتا ہے؟ وہ روتا کیوں ہے؟ اس کے رونے کی وجہ کہ وہ دودھ کی فکر میں روتا ہے۔ یہ عام بچے کی ولادت ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، آپ کو کس کی فکر تھی؟ دودھ کی فکر بعد میں ہے، اپنی ذات کی فکر بعد میں ہے، سب سے پہلے کس کی فکر؟ تو جو پیدا ہوتے ہی دودھ کی فکر کرے وہ عام ولادت ہوتی ہے، اور جو پیدا ہوتے ہی امت کی فکر کرے اس کو ولادت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی فکر فرمائی۔ اس کے بعد پانچواں سبب باعتبار طہارت۔ دیکھیے، عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو خود بھی ناپاک ہوتا ہے، اور آپ پیدا ہو کے ماں کو بھی 40 دن کے لیے ناپاک کر دیتا ہے، اور ماں 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی عام طور پر، عام بچہ پیدا ہو۔ اور یاد رکھیے یہ عام ولادت ہے، عام ولادت ہے۔ جو پیدا ہو کے خود بھی ناپاک، مثلا اس کو نہلایا جاتا ہے اور ماں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، ماں 40 دن تک پاکیزگی نہیں اسے ملتی، یہ عام ولادت ہے عمومی طور پر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کیا ہے؟ طہارت کا عالم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مزکا کی شان بھی عطا فرمائی ہے اور مزکی کی شان بھی، یعنی جس کو رب نے پاک بنا کر پیدا کیا ہو، پاک بنا کر بھیجا ہو، اور پھر پاک بنا کر بھیجا ہو، پھر جن کے پاس بھیجا ہو ان کو بھی وہ پاک کر دے، تو ایسی شان والے کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب پیدا ہوئے تشریف لائے آپ نے پیدا ہوتے سجدہ کیا۔ سجدہ کون کرتا ہے؟ سجدہ کون کرتا ہے؟ جس کا بدن پاک ہو، جس کا لباس پاک ہو اور جائے سجدہ پاک ہو۔ معلوم یہ ہوا حضور کی پاکیزگی کی تو حد ہی کوئی نہیں نا۔ جس مقام پہ آقا سجدہ کر رہے ہیں وہ بستر بھی پاکیزہ تھا، وہ ماں بھی پاکیزہ، وہ بستر بھی پاکیزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کی شان ولادت کو ایسا بے مثل بنا دیا ہے کہ پاک بن کے آئے ہیں اور پاک کرنے آئے ہیں، یہ دونوں شان لے کے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ساتویں وجہ کیا ہے؟ بے مثلیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت وہ بے مثل کیسے ہے؟ اس کی ساتویں وجہ با اعتبار علم۔ عام بچہ پیدا ہو، اسے اپنی خبر نہیں ہوتی، اپنی خبر نہیں ہوتی، نادان ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی، اپنی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بے مثلیت کیا ہے، حضور کی شان ولادت کی عظمت کیا ہے۔ آقا پیدا ہوتے ہی میرے حضور کو علم تھا کہ میں امت والا ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا۔ اس لیے آپ جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ربی حبلی امتی کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ نے اپنی امت کا ذکر کیا، اور یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اپنے ہونٹ جو آپ کی حرکت دیکھیں نا، یہاں بھی ایک برسبیل تذکرہ بات آ گئی۔ بعض لوگ کہتے 40 سال کی عمر ہوئی تو جبرائیل آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا اقرا، تو سرکار نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اقرا میں عربی کے 4 حرف ہیں، بالکل چھوٹا سا لفظ ہے اقرا، اور وہ تو 40 سال کی عمر تھی نا، یہ پیدا ہوتے ہی آقا علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے، میری امت مجھے ہبہ کر دے، میری امت کو بخشش عطا کر دے۔ تو حیرت کی بات ہے پیدا ہوتے ہی اتنا بڑا جملہ بول لیں اور 40 سال کے بعد ایک لفظ اقرا نہ بول سکیں، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے متعلم بنا کے نہیں بھیجا، معلم بنا کے بھیجا ہے، علم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ڈیمانڈ بھی یہ تھی، طلب بھی یہ تھی کہ مولا ہمیں معلم چاہیے۔ حضرت ابراہیم معلم کہیں اور اللہ خود معلم فرمائے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ اللہ بھی معلم فرمائے، پیغمبر بھی معلم کی طلب کرے، تو حضور تو سکھانے والے بن کے آئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میں نبی ہوں اللہ کا اور میری امت۔ تو یہ 7ویں 8واں وجہ با اعتبار حقوق، عام بچہ جو پیدا ہو اسے خبر نہیں ہوتی، اپنے حق کی بھی مکمل خبر نہیں ہوتی، دوسرے کے حقوق کی کیا وہ بات کرے گا یا دوسرے کے حقوق کی کیا وہ فکر کرے گا بچہ جو ہے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بے مثلیت یہ تھی کہ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے دودھ پلاتی اور دوسری طرف جس طرف حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا دودھ پیا کرتا تھا، ایک طرف برکت کے لیے، ایک دوسرے طرف ایک دن برکت کے لیے حلیمہ سعدیہ نے حضور کو دوسری طرف جب کیا نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دیا ہے کہ میں کسی کا حق لینے نہیں آیا، میں تو حقوق دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو حقوق کی پاسداری کے لیے اور حقوق کی سربلندی کے لیے آیا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بے مثلیت یہ ہے کہ آقا پیدا ہوتے ہی پیغام دینے، میں تو حق دینے آیا ہوں، حقوق دینے کے لیے آیا ہوں۔